ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان ورجف بهم فضربه برجله قال اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شہیدان. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمحیدات اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے. کروڑوں درود و سلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. پچھلے 3-4 جماعت میں شان صحابہ اور شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور آج 22 جمادی الثانی یوم وفات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی شاید عرض کیا تھا کہ جتنے دلائل، جتنی تعریفات صحابہ کے متعلق قرآن سے پڑھ کے کی جائیں وہ کم ہیں. رب تبارک و تعالی نے ایک ہی جملے کے اندر
صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سمیٹ کر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب سے راضی ہیں، رب ان سے راضی ہو گیا۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، ہر صحابی کا اپنی اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت رکھی ہے۔ حضرت عمر کی باری آئی تو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عثمان کی باری آئی تو فرمایا اے عثمان، اگر میری 40 بھی بیٹی ہوتی اور بعض روایت کے مطابق 30 بھی بیٹی ہوتی تو عثمان میں بیٹی تمہارے راستے میں قربان کرتا جاتا۔ ایک بیوی فوت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی دے دی اور فرمایا عثمان اگر اور بھی بیٹی ہوتی میں تیرے لیے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ عثمان کی شان ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آئی، سارے صحابہ منتظر ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو کل خیبر کو فتح کر کے لائے گا۔ ہر صحابی منتظر تھا کہ شاید وہ خوش نصیب میں ہو سکتا ہوں، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے نیکی میں کبھی حرص یا یہ لالچ نہیں رکھی تھی، لیکن اس موقع پر میری بھی یہ حرص تھی کہ وہ جھنڈا میرے ہاتھ میں ہو اور خیبر کا فتح قلعہ میں فتح کر کے لاؤں۔ پر اللہ کے نبی نے فرمایا این علی، علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا اللہ کے نبی ان کی آنکھ میں شدید تکلیف ہے، بلایا گیا، نبوت والا لعاب دہن علی کی آنکھ پہ لگا، رب نے شفا بھی عطا فرما دی، فتح بھی عطا فرما دی۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے۔ حضرت بلال کی باری آئے تو اسے دیکھ لیں، میرے نبی نے فرمایا بلال کون سا عمل کرتے ہو؟ میں معراج کے موقع پر عرش پہ چل رہا تھا، میرے آگے آگے تیرے قدموں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی، چل فرش پہ رہا ہے، رب آواز عرش پہ سنا رہا ہے۔ ہر صحابی کا اپنا مقام ہے، پر جو مقام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کا اگر کسی کو لقب ملا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہ جس کے متعلق جس کی صداقت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی۔ جو آیات کریمہ دو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ زمر کی آیت نمبر 32 اور 33 کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو شخص سچ لے کر آیا وصدق به، اور جس نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، یہی لوگ پرہیزگار ہیں، کامیاب ہیں۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، وہ کچھ ہے جو وہ چاہیں گے، یہی نیکی کرنے والوں کی اجر ہے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، جو کچھ وہ اپنے رب کے ہاں چاہیں گے ان کے لیے اجر عظیم اللہ تبارک و تعالی نے عطا کر رکھا ہے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اچھا بدلہ ہے احسان کرنے والوں کے لیے۔ یہاں تک نہیں بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3696 ہے، 3656 حدیث نمبر صحیح البخاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ احد پہاڑ پہ چڑھے، احد پہاڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں، فراجافا، احد پہاڑ کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک احد پہاڑ پہ مارا اور ساتھ فرمایا اسبت احد، ٹھہر جا، رک جا، تمہیں نہیں معلوم کہ تمہارے اوپر اس وقت جو موجود ہیں ایک نبی ہے، او صدیق، دوسرا کون ہے؟ صدیق ہے،
اور فرمایا او شہیدانی، 2 شہید ہیں۔ احد رک جا، تمہیں معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ قرآن نے بھی جسے صدیق کہا ہو، نبی نے بھی جسے صدیق کہا ہو، کوئی بات باقی رہتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کی اللہ تبارک و تعالی نے شان ہی بڑی نرالی رکھی ہے، مقام ہی بڑا نرالا رکھا ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالی نے کوئی بات ارشاد فرمائی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی تو ساتھ فرماتے تھے میں فلاں موقع پہ گیا تو میرے ساتھ کون تھے؟ ابو بکر تھے، میرے ساتھ عمر تھے۔ حتیٰ کہ کہنے والے کہتے ہیں، بلکہ صحابی رسول نے کہا ابو بکر تیری شان کتنی نرالی ہے، تیرا خاندان کتنا نرالا ہے۔ کس موقع پہ کہا؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صادقہ عاتقہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں صفائی پیش کی تو صحابی رسول نے کہا ابو بکر تیری شان کتنی نرالی ہے، تیری باری بھی آئے تو رب تیری بھی صداقت بیان کرتا ہے، تیری بیٹی کی باری آئی ہے تو رب تیری بیٹی کی بھی صداقت بیان کرتا ہے، صدیق تیری کتنی شان نرالی ہے۔ اللہ اکبر۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر سورۃ آل عمران ہے، 4 پارہ ہے، آیت نمبر 181 ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے تھے، یہودیوں کے مدرسے سے آواز آ رہی تھی، ان کے مدرسے میں چل پڑے، وہاں گئے۔ وہاں کا فخاص نامی عالم تھا، اشی لکھتے ہیں کہ اشی یعنی شیعہ تھا، فخاص نامی عالم تھا، وہ ان کو تبلیغ کر رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا فخاص اللہ سے ڈر جا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا، وہ جو نبی آئے ہیں، خاتم الانبیاء آئے ہیں، ان کے کہنے کو مان لے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تیرا رب تو خود غریب ہے، قرض مانگتا ہے ہم سے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ تیرا رب تو ہم سے قرض مانگتا ہے بلکہ سود مانگ رہا ہے کہ 2 بدلے میں ڈبل لوٹاؤں گا تو سود دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا تیرا رب تو خود فقیر ہے، ہم امیر ہیں، تیرا رب خود ہم سے مانگتا ہے تو ہم اس کو دیتے ہیں، تو تیرے رب کی پیروی ہم کیوں کریں؟ یہ بات صدیق اکبر سے برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ غصے میں آئے اور اس عالم کو کھینچ کے ایک تھپڑ اس کو رسید کیا۔ یہودیوں کا مجمع موجود ہے، صدیق اکبر کو اپنی جان کی فکر نہیں، فکر ہے تو ایمان کی فکر ہے، فکر ہے تو اللہ کے قرآن کی فکر ہے، فکر ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی فکر ہے۔ تھپڑ کھینچ کے رسید کیا۔ یہ فخاص اور اس کے ساتھ ساتھی چلتے ہوئے میرے نبی کے پاس آئے، شکایت کی کہ آپ کے ابو بکر نے ہمیں مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو بلایا۔ ابو بکر کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی میں گیا ہوں، یہ اس طرح باتیں کر رہا تھا کہ تیرا رب تو خود فقیر ہے، ہم سے مانگتا ہے، تیرا رب تو خود سود کا کام کرتا ہے۔ اللہ کے نبی مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں نے تھپڑ مار دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ایسی بات ہے؟ فخاص عالم مکر گیا، کہا میں نے تو ایسے نہیں کیا، میں نے تو ایسے کہا ہی نہیں۔ اب یہاں 2 باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات اپنے بھائیوں کے لیے، اگر نبی عالم الغیب ہوتے تو کہتے ابو بکر سچ کہہ رہا ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو، رب نے مجھے پہلے ہی بتلا دیا ہے۔ نہیں، بلکہ فرمایا ابو بکر یا تو گواہ پیش کر یا تھپڑ کھا لے۔ اللہ اکبر۔
کیونکہ تیرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، تیرے پاس گواہ کوئی نہیں ہے۔ ابو بکر یا تو تھپڑ کھا لے یا گواہ پیش کر لے۔ صدیق اکبر نے دعاؤں کے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ صدیق کی صداقت کی بات ہے، یا اللہ میں نے تیرے قرآن کی خاطر اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کیا، یا اللہ میں نے اسلام کی خاطر اس کے چہرے پہ تھپڑ رسید کیا، یا اللہ آج بھی صدیق کی صداقت سامنے نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ یہاں میرے نبی خاموش ہیں، وہاں رب سے جبرائیل نے، اللہ تبارک و تعالی نے کہا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا یہ آیت کریمہ لے کے دوڑتا ہوا جا ذرا، ہواؤں کو چیرتا ہوا۔ میں یوں کہوں گا کہ رب نے کہا ہوگا جبرائیل ہواؤں کو چیرتے ہوئے جا ذرا، جا کے میرے نبی کو یہ آیت سنا دے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلہم الانبیاء بغیر حق۔ کہا اللہ کے نبی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، صدیق سچ کہہ رہا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اے اللہ کے نبی جو انہوں نے کہا ہے اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے صداقت بیان کر دی ہے۔ یہاں تک نہیں، فرمایا سنکتب ما قالوا، جو انہوں نے کہا ہے رب کائنات نے اس کو لکھ بھی لیا ہے۔ یہ تو جھوٹے لوگ ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں وقتلہم الانبیاء بغیر حق، یہ تو نبیوں سے وعدے کر کے بھی ان کو قتل کر دینے والے لوگ ہیں، تم صدیق کی صداقت پہ شک کرتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صدیق تیری شان پہ قربان جاؤں، تیری صداقت پہ آنچ آئے تو رب کائنات قرآن کی آیت نازل فرما دے، تیری بیٹی کی صداقت کی بات آئے الزام لگے تو رب قرآن کی آیت نازل فرما دے۔ صدیق تیری صداقت پہ قربان جاؤں، تیری رضات پہ قربان جاؤں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے ابا جان ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا صدیق تم غلام آزاد کرتے ہو، کمزور سے لاغر سے جو بیچارے ضعیف ہوتے ہیں انہیں آزاد کرتے ہو، تم غلام آزاد کیا کرو جو طاقتور ہوں تاکہ تمہیں اس سے فائدہ حاصل ہو سکے، تمہیں اس سے فائدہ حاصل ہو سکے، کیونکہ غلام کو جب آزاد کریں گے تو صاف ظاہر ہے غلام جب آزاد ہوگا تو وہ تمہاری خدمت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر نے کہا ابا جان میں غلام اس لیے آزاد نہیں کرتا کہ میرا فائدہ ہو، میں غلام اس لیے آزاد کرتا ہوں کہ رب کی رضا حاصل ہو جائے، میں تو اس لیے آزاد کرتا ہوں کہ رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہاں صدیق کی یہ رب سے خوشنودی ہے، رب سے رضات کی طلب ہے۔ وہاں رب نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اللہ اکبر۔ رب نے اعلان فرما دیا وہ ضرور اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اس آیتوں سے پیچھے جہنم کا تذکرہ اور جو قرآن کو جھٹلانے والے ان کا تذکرہ تھا، تو اس آیت میں رب نے تصدیق کرتے ہوئے فرمایا جو رب کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، اپنے رب کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، جہنم سے دور کیے جائیں گے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکا، جو اپنے مال کو اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کتنی اللہ تبارک و تعالی نے شان بیان کی میرے صدیق اکبر کی۔ ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں کہ ما اسفل من الکعبین فی الازار من الازار فی النار، فرمایا ٹخنوں کا جو حصہ شلوار سے نیچے رہے گا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ شلوار کا جو حصہ ٹخنے سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جلے گا، وہ آگ میں جلے گا۔ یعنی ٹخنے سے نیچے جتنا حصہ شلوار کے اندر چھپ گیا وہ کہاں جائے گا؟ اس کو جہنم کی آگ جلائے گی۔ اور دوسری حدیث مبارکہ ہے، سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے
یہی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ من جر ثوبہ خیلاء لم ينظر اللہ الیہ یوم القیامہ۔ یہ حدیث اکثر میں نماز کے دوران آپ ساتھیوں کو سناتا رہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اس بندے کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ ابو بکر تیری شان پہ قربان جاؤں، کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میرا پیٹ تھوڑا بڑا ہے، میں تہہ بند کو سنبھالتا تو ہوں، کوشش بڑی کرتا ہوں، اللہ کے نبی کبھی کبھی میری تہہ بند ٹخنوں سے نیچے چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدیق تو ان میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، صدیق تو ان میں سے نہیں ہے کہ جن کی شلوار ٹخنوں سے نیچے چلی جائے جہنم میں حصہ جلے گا، صدیق تو ان سے بری ہے۔ اللہ اکبر، کتنا رب نے مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ ٹائم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا خدیجہ زملونی زملونی، خدیجہ میرے اوپر چادر اوڑھو۔ اللہ کے نبی پریشان تھے کہ پہلی مرتبہ وہی نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام نے دبوچا، یہ سارا واقعہ ہے۔ کیا فرمایا خدیجہ نے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اللہ کے نبی آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو لوگوں کو کما کما کر دینے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ منصب، یہ مقام، یہ الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کس کے لیے کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی کے لیے۔ آئیے یہی الفاظ کہنے والا کون ہے؟ مسلمان بھی نہیں ہے، مسلمان بھی نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو پریشان کر کے نکالنا چاہا، ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ جب برق الغماد جگہ پر پہنچے، اللہ اکبر، تو ایک کافروں کا سردار ابن دغنہ ملا اور کہنے لگا کہاں سفر کر کے جا رہے ہو؟ کہاں سفر کر کے جا رہے ہو؟ کہا مکے والوں نے مجھے نکال دیا ہے، پریشان کرتے ہیں۔ یہی الفاظ ابن دغنہ نے کہا، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوب وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ ابو بکر تم تو غریبوں کا خیال رکھتے ہو، تم تو لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، تم جیسا خوش اخلاق اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، رب نے بڑے مقام سے نوازا۔ یہاں تک کی بات نہیں، فطرتی مماثلت بھی اگر دیکھی جائے، فطرتی مماثلت تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی کتنی عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی عشرہ مبشرہ میں سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا داماد بھی عشرہ مبشرہ میں سے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کس میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی زہر کی وجہ سے ہوئی، ابو بکر کی وفات بھی زہر کی وجہ سے ہوئی۔ اللہ کے نبی پر بھی زہر بعد میں جا کے اثر کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی زہر بعد میں جا کے اثر کیا۔ اللہ کے نبی کی عمر بھی 63 سال ہے، ابو بکر صدیق کی عمر بھی 63 سال ہے۔ اللہ کے نبی بھی نرم دل ہیں، ابو بکر صدیق بھی نرم دل ہیں۔ اللہ کے نبی بھی غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک بوڑھیا عورت آئی، اللہ کے نبی مجھے کچھ دے دیجئے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے حجروں سے معلوم کرایا، جواب آیا اللہ کے نبی جیسے پورا مہینہ گزر گیا کچھ نہیں ہے، آج بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ چلی جاؤ، اگلے سال آ جانا پھر تمہیں دے دوں گا۔ کہنے لگی اگلے سال آؤں تو آپ نہ ملیں، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے پاس چلی جانا۔ اللہ اکبر، کتنے مقامات سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بڑا احتیاط کیا کرتے تھے ہر معاملے میں۔ قبل اسلام کوئی بھی طریق کی کتاب اٹھا لیں، آپ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے اندر بھی پاک نظر آئیں گے، صداقت کے اندر بھی پاک نظر آئیں گے۔ کبھی صدیق اکبر نے خراب مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا، کبھی بھی خراب مجلس میں بیٹھنا گوارا نہیں کیا، اور کبھی شراب کو منہ
نہیں لگایا، کبھی بھی تجارت میں کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہی وجہ تھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نبوت کا، اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے۔ جب واپس آئے معلوم ہوا، سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ دوستی تو پہلے تھی، اللہ کے نبی کیا یہ بات سچ ہے؟ جی سچ ہے۔ فرمایا پھر مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اسی لیے رب نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جس نے سچ بولا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی۔ بھئی یہ نماز کے بعد جو ہے ساتھی چندے کے لیے گھومتے ہیں تو وہاں اس وقت دے دیا کریں، یہ ایک نامناسب چیز ہے۔ معذرت کے ساتھ خطبے کے دوران کسی سے بات کرنا یا ادھر ادھر دیکھنا خطبہ خراب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ ملک کی تفسیر بیان کر رہے تھے، ایک صحابی رسول نے دوسرے صحابی رسول سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سورہ ملک کی تفسیر بیان کر رہے ہیں یہ میں نے پہلے سنی نہیں، یا میں کوئی غیر حاضر ہوں گا؟ تو اس نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ جمعہ ختم ہوا، اس نے کہا یار میں تمہیں سورہ ملک کی تفسیر کے متعلق پوچھ رہا ہوں، تم مجھے کہہ رہے ہو خاموش ہو جاؤ۔ صحابی رسول نے کہا تم نے اپنا جمعہ برباد اور خراب کر دیا ہے۔ یہ صحابی رسول اٹھے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی میں نے اس سے سورۃ ملک کی تفسیر کے متعلق پوچھا اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنا جمعہ خراب کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے۔ جمعے کے دوران بات کرنا، سلام کرنا ہاتھ ملا کر، اللہ کے نبی نے فرمایا پورے جمعے کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو یہ ساتھی شاید میرے خیال پہ نئے آئے ہیں، تو نماز کے بعد جیسے ساتھی جھولی لے کے گھومتے ہیں مسجد کے لیے تو اس میں ڈال دیا کریں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ بیچ میں بات آ گئی ہے تو یہ بھی ایک خطیب کی ذمہ داری ہوتی ہے ہر بات کی نصیحت کرنا تاکہ ہمارے علم میں یہ بات ہے۔ بہرحال تو سب سے پہلے میرے نبی کی جس نے تصدیق کی تو وہ کون تھے؟ صدیق اکبر تھے۔ قبل اسلام بھی تجارت کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر صداقت تھی اور حلال کی کما کر کھایا کرتے تھے۔ بعد از اسلام تو رب تبارک و تعالی نے نعمتوں سے بھی نوازا اور بار بار اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ 22 مرتبہ، کم سے کم حدیث مبارکہ میں آتا ہے 22 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تو جنتی ہے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں، غلام آیا، کھجوریں دیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھجوریں کھا لیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3842 ہے۔ جب کھجور کھا لی نا، غلام کہنے لگا کیا آپ کو معلوم ہے یہ جو کھجوریں آج میں نے آپ کو کھلائی ہیں یہ کھجوریں کون سی ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم، نارملی طور پر جو تم کما کے آتے ہو لا کے دیتے ہو میں کھا لیتا ہوں، میں نے وہی سمجھ کے کھائی ہے۔ کہا نہیں، بلکہ یہ وہ کھجوریں ہیں کہ میں نے قبل اسلام لانے سے پہلے میں نے ایک بندے کے لیے کہانت کی، جبکہ میں کہانت جانتا نہیں تھا۔ اس نے کوئی بات پوچھی، میں نے اس کی کہانت کر دی، اسے بتلا دیا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ اب میں بھی اسلام میں آ چکا ہوں، وہ بندہ آج مجھے ملا ہے، وہ میری کہانت کا اٹکل لگ گیا، اس کا کام بن گیا، اس نے خوشی کے طور پہ یہ مجھے کھجوریں دی تھی، میں نے آپ کو کھلا دی۔ اللہ اکبر! صدیق تیری صداقت پہ قربان جاؤں، صدیق تیری ہمت اور جرت پہ قربان جاؤں۔ صدیق تجھ سے ایک کھجور یا چند کھجوریں بھی گوارا نہ ہوئیں۔ فَأَدْخَلَ ابو بکر یادہ، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے صحابی اپنی انگلی کو منہ میں ڈالا، حلق تک لے کے گئے۔ فیادہ کے حدیث کے الفاظ ہیں، اپنے ہاتھ کو منہ میں ڈالا۔ انگلی ڈالیں یا ہاتھ ڈالیں، جب حلق تک جا کے لگے گا تو الٹی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ فیادہ اپنے ہاتھ کو منہ میں ڈالا، فقاؤ کہہ کر دی، کل شیء فی بطنہ، جو کچھ پیٹ میں تھا کہہ کر کے سب کچھ نکال دیا۔ رب سے استغفار بھی کیا، رب سے معافی بھی مانگی، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھے الٹی آ گئی ہے، جو میں کھایا تھا میں نے سب نکل گیا، یا اللہ میں حرام کے لقمے سے بچ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ساتھ رب سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، ساتھ رب کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، یا اللہ میں حرام کے لقمے سے بچ گیا ہوں۔ آج آپ کے اور ہمارے اندر یہ چیز ہے؟ ہمارا بچہ اگر 100 روپیہ لے کے آیا ہے، ابا جان یہ 100 روپیہ راستے پہ ملا ہے، ہم دیکھتے ہیں ساتھ دوست کھڑا ہوا ہے، ہم 100 روپیہ پکڑ کے جلدی سے جیب میں ڈال لیتے ہیں تاکہ ساتھ والے کو پتہ
نہ چلے۔ دروازے کے کسی کے دروازے پہ کچھ بھی پڑا تھا، بچہ لے کے ہم کہتے ہیں اندر چھپا دو، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر میں پڑوسی آ جائے مانگنے کے لیے۔ یہ ہماری حالت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال کھایا کرو۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حلال کھایا کرو، حلال کمایا کرو، اللہ آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ کیا مطلب؟ جو بھی میں رب سے دعا مانگو رب قبول فرما لے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حلال کھایا کر، جب بھی رب سے دعا مانگے گا رب قبول فرما لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عظمت صحابہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق کو عطا فرمایا ہے، یہ مقام میرے نبی نے صدیق کو عطا فرمایا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک میں موجود تھے، ایک کھڑکی جو مسجد نبوی کی طرف کھلتی تھی، اذان ہوئی، حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی اذان ہو گئی ہے، صحابہ نماز کی انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابی کو کہو نماز پڑھا دیں۔ نظر دوڑائی، ابو بکر نظر نہیں آئے۔ حضرت بلال کہنے لگے حضرت عمر سے کہ حضرت ابو بکر صدیق تو موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہے ہیں، آپ ہی نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز بلند تھی۔ جیسے تکبیر ہوئی حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، نماز شروع کی۔ نبوت والے کانوں میں آواز گئی، نبوت والے کانوں میں آواز گئی۔ میرے نبی حجرے میں باہر دروازے میں تشریف لائے اور زور سے کہنے لگے اینا صدیق۔